سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ صلی علی رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا، جنات کو آگ سے پیدا فرمایا اور انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ ظاہری نظر کے اندر تو دیکھا جائے سب سے کم درجہ جو انسان کو نظر آتا ہے۔ عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ کمتر ہے، لیکن انسان کو اللہ پاک نے تمام مخلوق سے مختلف انداز سے مٹی کے ساتھ پیدا فرمایا، اور مٹی جو ہے نظر آتی ہے کمتر نور کی اور نار کے مقابلے میں۔ اسی غلط فہمی کے اندر جو سب سے پہلے ہوئی شیطان کو ہوئی، اور اس نے اسی پر ایسا قدم لے لیا کہ بھائی تو میں تو ایک اچھی چیز سے پیدا ہوا ہوں اور یہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال گزرا اسی چیز کا تھا کہ اس نے افضل جانا مٹی سے اپنے آپ کو، اور درگاہ راندہ گیا، دتوار دیا گیا، اس کے سارے اعزازات، سارے کمالات ختم کر دیے گئے۔ ہر کمال سے اونچا تھا وہ، عارف بھی تھا، عابد بھی تھا، زاہد بھی تھا، عالم بھی تھا، سارے کمالات موجود تھے اس میں، اور پھر بنا کیا ملعون اور شیطان رد کر دیا گیا۔ تو ایک ظاہری نظر تھی اس پر، مٹی پر۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مٹی سے اللہ پاک نے تو تخلیق کیا ہے۔ صفی اللہ مٹی سے پیدا ہوئے، خلیل اللہ مٹی سے پیدا ہوئے، ذبیح اللہ مٹی سے پیدا ہوئے، کلیم اللہ مٹی سے پیدا ہوئے، روح اللہ مٹی سے پیدا ہوئے، حبیب اللہ مٹی سے پیدا ہوئے۔ تو مٹی کیسے کمتر ہو گئی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ 1,24,000 انبیاء، اللہ کی بہترین جماعت انسانوں کی، مٹی سے پیدا ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد صحابی، تابعی، صحابہ، اللہ والے، اولیاء اللہ، غوث، قطب، ابدال،
سب کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا ہوئے. تو یہ کیا معاملہ؟ مٹی کو کمتر کیسے کہا جا سکتا ہے؟ سوچیں. وجہ یہ ہے کہ مٹی کی حقیقت کو پہچانا نہیں جو شخص، وہ یہ سمجھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ سنت ہے، انسان کو میت اتارا جاتا ہے، میت میں قبر میں نبی رسول کی سنت ہے نا، کہ پہلے مٹی اس پہ جو پھینکی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے تو اسی مٹی سے پیدا ہوا تھا. دوسری مٹی پھینکی جاتی ہے کہ تو اسی مٹی میں ڈال دیا گیا. تیسری مٹی کی پھینکی جاتی ہے اور اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا. تو گویا تیرا اوڑھنا بچھونا حقیقت میں سارا مٹی ہی تھا. تیرا عروج بھی مٹی تھا اور تیرا زوال بھی مٹی تھا. جس مٹی کی حقیقت کو سمجھا تو آج کامیاب ہو جائے گا، اور تو نہیں سمجھا تھا تو سب سے بڑا ناکام ہوگا. در حقیقت مٹی کی حقیقت جو ہے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے جب ساری تخلیق کس پر فرمائی اتنے بڑے لوگوں کی، تو حقیقت مٹی کی جو ہے وہ اور ہے. مختلف حصے جو سمجھا جائے اس کو ظاہری طور پر کیا سی چیز ہے اس میں، کیوں اتنی بلندی ہے اس میں، کیا مطلب ہے مٹی کے اندر اللہ نے کیا چیز پوشیدہ کی ہے جو انسان کو تخلیق مٹی سے کیا. مٹی کی حقیقت اصل میں یہ ہے کہ جامع کمالات اخلاق ہے اس میں، اور وہ جو اخلاق ہے اللہ کے نزدیک سب سے بلند چیز ہے. نبی کریم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سب سے بہتر شخص کون ہے؟ فرمایا جس کے بلند اخلاق ہوں گے. سب سے اونچا درجہ کس کو ملے گا؟ جس کے اخلاق بلند ہوں گے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں آیا اس لیے کہ اخلاق کو مکمل کروں، اتمم الاخلاق کے. تو اصل جو ہے اخلاق ہے، اور سارا اخلاق کس میں موجود ہے؟ اس مٹی میں موجود ہے. تو کیا پیغام ہے کہ جو بندہ مٹی بن گیا وہ پوری اخلاق کو پا جاتا ہے. مٹی کیا ہے حقیقت میں؟ کمال نبوت کی جامع ہے مٹی. بہت بڑی بات ہے. کمال نبوت جو ہے وہ کس عنصر سے؟ مٹی سے. الحمدللہ کتنا بڑا رتبہ ہے انسان کا مٹی بن جانے پر. جو مٹی ہو گیا پورے اخلاق پا جاتا ہے. کیسی کیسی چیزیں موجود ہیں مٹی میں، وہ مٹی بن کر انسان کو ملتی ہیں. ظاہر ہے جب تک ہم اس کو کمزور سمجھتے رہیں گے، گندا سمجھتے رہیں گے، برا سمجھتے رہیں گے تو اللہ اکبر ذلیل و خوار ہوتا رہتا ہے انسان، فرعون بن جاتا ہے. اور جب وہ مٹی بننا شروع ہوتا ہے تو بلند ترین درجے پہ پہنچ جاتا ہے. حدیث ہے نبی کے رسول کی، جو تواضع اور خاکساری کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ علین کے اندر جگہ عطا فرماتے ہیں. اتنا مرتبہ اس کو دیتے ہیں. کئی مٹی کو دیکھا آپ نے، اس میں کوئی چیز ڈال دیں آپ، اچھی ہو بری کچھ بھی ہو، مٹی اس چیز کو رد نہیں کرے گی، چاہے کتنی خراب ہو، کتنی پوشیدہ ہو، کیسی ہو، چھپا لے گی. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کدھر گئی، گل جائے گی، سڑ جائے گی، بس گند مٹی میں گئی، اس نے اس کو محفوظ کر لیتی ہے. کتنی بڑی صفت ہے. اس کو کہا جاتا ہے پردہ پوشی. جب انسان مٹی بنے گا تو اس میں صفت ہی اترتی ہے پردہ پوشی کی. پردہ پوشی کمال صفت ہے انسان کی، یاد رکھیں. کسی عبادت سے نہیں ملے گی، صرف مٹی کے بننے کے بعد ہی ملتی ہے عبادت. مٹی سمجھیں گے اپنے آپ. پردہ پوشی یہ دیکھیں آپ، آج تو ہمارے معاشرے میں جو حال ہے، صبح سے شام تک تجسس یہ رہتا ہے کہ کسی کو بات پتہ چلے تو دوسرے تک پہنچیں، کسی کی گھر کا کوئی راز پتہ چلے تو جلدی سے پہنچائیں کہ یار ساتھ میں تو بھائی اللہ معاف کرے، بھائی ہم بدنام تھوڑی کر رہے ہیں، دیکھو اس کی بیٹی تھی، دیکھو کیا کام کیا اس نے، اس کی بہو دیکھو یہ کیا کام کر گئی، اس نے یہ کیا کیا، یہ اس کا بیٹا، تو معاف، اللہ تعالیٰ معاف کرے بھائی، اللہ تعالیٰ میں کسی کی برائی نہیں کر رہی ہے، کر رہا ہے، تو بس دیکھو کیا حال ہو گیا. سارا دن جو ہے اسی حال میں لگا رہتا ہے.
کہ تازہ خبر کوئی ملے اس خبر کو عنوان بنا کر انسان پیش کرے. راتوں کے کہ 12 بجے مجمے لگتے ہیں عورتوں کے مردوں کے اسی کام پر. اللہ کتنا برا اخلاق ہے. آپ دیکھیں کیا حال ہوگا قیامت. کہاں جائیں گی ہماری عبادتیں دوستوں؟ مٹی سے سیکھو. چھپا جاتی چیز. اس کو کہتے ہیں پردہ پوشی. کسی کو کوئی ہے پتہ چلے گا, پتہ بھی نہ ہو, ظاہر بھی نہ ہو, جیسے سنے ہی نہیں ہم نے, پتہ ہی نہیں ہمیں, ہم جانتے ہی نہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس چیز کا انعام. دیکھیں کتنی بڑی عبادت ہے. کبھی آ جائے ذہن میں کسی بات سمجھ آ رہی, دیکھ رہی ہے, ہمیں کوئی تعلق نہیں اس سے, مضبوط ہو جائے. خبردار جو کسی زبان سے بھی کسی کی بات یہ عیب کو نظر آ جائے کسی کا, خیال میں نہ ہو, سامنے تصور بھی نہ ہو. کیوں؟ انعام اللہ نے اس کا یہ رکھا ہے کہ اس کا روز محشر کے اندر ایک موقع ایسا بھی آئے گا جب ایک رسوائی کا عجیب انداز ہوگا زمانے کا. وہ جو بڑے سمجھتے تھے اپنے آپ کو, بڑے اونچے سمجھتے تھے, بڑے پلے دار آدمی تھے, بڑے ڈھوسلے تھے, اور ننگے کر دیے جائیں گے. رسوائی زمانہ ہوگا, رسوائی ہو رہی ہوگی, ان کے دکھایا جا رہا ہوگا, دیکھو ان کی حقیقت کو یہ کیا چیز تھی. دنیا کے سامنے ان کو اللہ پاک ننگا کر دے گا, حتیٰ کہ اپنا وجود جو ہے وہ بھی ظاہر کرے گا کہ اس نے یہ کام کیا تھا, اس نے یہ کام کیا تھا, یہ حرکتیں کرتا تھا. کتنا بڑا رسوائی کا سما ہوگا روز محشر میں دوستو. یہ سوچنے والی بات ہے. جو ہم سے پہلے بھی مرے ہیں, ہفتہ پہلے, 3 دن پہلے اس پوزیشن میں پہنچ چکے ہیں. یہ خیال رکھنا اس چیز کا. اللہ کرے انہوں نے اس پر محنت کی ہو. یہ دیکھ رہے ہیں محنت کرنے والی باتیں ہیں. احساس جاگ گیا ان کا, ورنہ ہوگا کیا. دیکھیں جو ہفتے پہلے گئی, ابھی 4 دن پہلے جنازہ اٹھا ہوگا کسی کا, وہ تو چلا گیا. آج کے بعد یہ کام بالکل نہ کیا جائے. انعام اللہ نے کتنا بڑا رکھا ہے کہ جب یہ رسوا ہو رہے ہوں گے, چاہے کتنا بڑا گناہ کا انسان ہوگا, اس کو بلائے گا اللہ پاک, چھپائے گا, خصوصی چادر کے اندر چھپائے گا, خاص اہتمام کیا جائے گا. بڑا حیران ہوگا, کہتا ہے گھبرا نہیں, تو میرے بندوں کی پردہ پوشی کرتا تھا, ان کے رازوں کو چھپاتا تھا, آج تیرا رب تیرے رازوں کو چھپائے گا. سبحان اللہ. کون سی ایسی عبادت اس درجے پہ پہنچا سکتی ہے مجھے آپ بتائیں, بتا دیں مجھے, بتا دیں. کون سا رات کا سجدہ ایسا ہوگا جو آپ کو یہ مقام دے دے گا؟ کون سا ایسا آپ کے پاس عمل ہوگا اونچا جو آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گا؟ بتائیں. صرف وہی ہے جب انسان مٹی بن جاتا ہے تو اس میں یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے. اخلاق کی بلند صفت ہے. الحمدللہ کتنا بڑا مقام ہوگا. بس تھوڑا کنٹرول کر یار, کیوں, ہمیں کیا ضرورت ہے. اللہ کہے گا تیرے پاس باتیں پہنچتی تھی تو دیکھتا تھا, سبحان اللہ تو نے میرے بندے کی راز پردہ پوشی کی ہے, چھپایا, رسوا نہیں کیا تو نے. آج ہاں میں تجھے بچاتا ہوں. تو جس کو چھپائے گا تو اس کو جنت میں بھیجے گا اللہ پاک. دیکھ کس عبادت پر دیکھیں گے. اس کے لیے کسی مسلح یا وضو کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. مٹی میں دیکھیں آپ, اخلاق دیکھیں, مٹی میں چھپے ہیں سارے. ایک بیج ڈالتا ہے آدمی, ایک بیج. پورا درختوں کا بھی نہیں ڈالا آپ نے, نہیں ڈالا کسی نے بھی. ایک بیج ڈالتا ہے کھیت کے اندر, ایک بیج ڈالتا ہے اپنے گارڈن میں. وہ بیج دیتا ہے, مٹی دیتی ہے کہ آپ کو اس بیج کی آواز کیا ملتا ہے آپ کو؟ پورا ایک تناور درخت ملتا ہے جو پھلوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے. چوسا آم ہے, یہ لنگڑا آم ہے, یہ سیب ہے, یہ انگار ہے. کیا آپ نے پورا درخت گاڑا تھا اس میں زمین میں؟ نہیں, ایک بیج ڈالا تھا. یا حالت دیکھیں یار, اخلاق دیکھیں مٹی کا کیا زبردست ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں ایک نعمت جب اس کو عطا فرماتا ہوں کسی انسان کو, کیا آپ کو مجھے کوئی نعمت نہیں دی ہوگی؟ دی ہوگی نہیں ہوگی. ایک بیج اللہ تعالیٰ کہ جب میں ایک نعمت انسان کو عطا فرماتا ہوں اور اس کے اندر اخلاق مٹی جیسے ہوتے ہیں تو کیا کرتا ہے, اس نعمت کو لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. سبحان اللہ. جیسے اس نے ایک بیج کو تقسیم کیا, زمین سے نکالا نا, درخت بنا دیا, اس میں پودے اس میں پھل لگا دیے, لوگوں کو کھلا دیا, مست کر دیا پوری دنیا کو. ایک بیج ڈالا تھا زمین میں, اس زمین کی قدر ہوگی الحمدللہ. تو فرمایا وہ شخص جس کو ایک اللہ نے صرف دی کہ نعمت دی ہو اور لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے اس نعمت کو, مخلوق کے اندر اشارہ کرتا ہے, سخاوت کرتا ہے,
اللہ پاک کہتے ہیں اس کے مال اولاد اس کی نعمتوں میں اتنی بڑھوتری کرتا ہوں جس کا وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری کہاں سے بڑھ رہی ہیں سب چیزیں. اللہ کی مخلوق پر اس نے نعمت کو ظاہر کیا, بتا دیا. اور جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا روک لیتا ہوں کہ ہزاروں کوششیں وہ کرتا رہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. اخلاق میں دیکھیں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کے ساتھ محبت رکھ کر اس کی حاجت روائی کرنا, اپنی نعمتوں کے ساتھ, اپنے خصوصیات کے ساتھ. کتنی بڑی حدیث ہے, آپ یہ دیکھیں اس عبادت پہ کتنی بڑی حدیث ہے. روز ہمارے سامنے ہے چیز, کوئی مشکل نہیں ہے. ہزاروں کے ایک دوسرے سے کام پڑتا ہے. ایک شخص کسی دوسرے آدمی کے کام کے لیے چلا گیا, دوسرے کا درد پیدا ہو گیا, بیمار کرسی کے لیے چلا گیا, کسی کے لیے چلا گیا, کوئی احتیاط پوری کر دی اس کی. کتنی بڑی حدیث ہے, دو حدیثیں مختلف. ایک آدمی اگر ایسا کرتا ہے کسی انسان کے ساتھ تو کیا ہے, 10 سال تک کوئی شخص 10 سال کا اعتکاف اس سے بھی بہتر ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اور ایک حدیث میں ہیں 20 سال مسجد نبوی میں جیسے اعتکاف کیا ہو, اس سے یہ افضل ہے جو انسان یہ کام کرتا ہے کسی کے لیے, کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے, کسی کی انسان کچھ مدد کرتا ہے, یا کسی کے ساتھ جو اس کو صلاحیت دی ہے اس کو استعمال کرتا ہے اس آدمی کے ساتھ. یار کیا معاشرہ اسلامی معاشرہ دیکھیں آپ کیسا ہے. اگر اس چیز کو ہم اٹھا لیں الحمدللہ, یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے, ہماری اتنی اصلاح ہو جائے. مجھے بتائیں دشمنی رہے ہمارے میں, آپ کسی کی مدد کریں وہ آپ کا دشمن رہے گا کبھی, پر کتنا ہی بڑا دشمن ہوگا تو آپ سے محبت کرنے لگے گا. اور کیسی پرسکون ہو آپ کی اور میری زندگی اس وقت کہ ہمارا کوئی دشمن نہ ہو, ہر طرف سے محبتیں ہی محبتیں ملیں, پتہ ہی نہ ہو ہمیں کیا معاشرہ ہے اسلام کا. آپ دیکھیں, اور یہی تھا نا ہمارا اسلام معاشرہ, تو یہی تھا. کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس شخص سے جس نے حاجت کو, انسان کی حاجت کو پورا کر دے, یا کسی کو آدمی مدد کر دے کسی کی. اور یقیناً انسان جو ہے ایک آدمی دوسرے کا محتاج ہے کسی نہ کسی معاملے میں. چلو بھائی کچھ بھی نہیں تو آدمی 2 بول ہی چاہتا ہے بعض دفعہ. وہ آپ سے نہ پیسہ چاہتا ہے نہ آپ سے کوئی ٹکا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ 2 میٹھے بول مجھ سے محبت کے بول دے تاکہ میرے دل میں سکون آ جائے. بہت سے لوگ ایسے ہیں, کاؤنسلنگ کہتے ہیں اس کو, انگلش میں کہتے ہیں نا کاؤنسلنگ کرنے گیا. کاؤنسلنگ ہے کیا؟ اسی کا نام ہے کہ اس کو سمجھاتا ہے, بٹھاتا ہے, یہ ہے. تو یہ تو اصل بیسک اسلام میں ہے کاؤنسلنگ. اس کا منبع کہاں ہے جب کاؤنسلنگ کی جاتی ہے؟ جیسے ان کے سینٹر بنے, ہمارا منبع مسجد ہے جس میں کاؤنسلنگ کی جاتی ہے. الحمدللہ لوگوں کی اس قسم کے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو پریشان حال ہیں کچھ ہیں, تو ان کے لیے یہ پناہ گاہ ہے. اس میں ایسے خوبصورت انسان بیٹھے ہوتے ہیں, علماء کرام ہوتے ہیں, امام ائمہ کرام ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کہ جو پکڑتے ہیں بٹھاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, اپنے علم سے نوازتے ہیں, اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے ان کے دلوں کو گدازتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ ہے الحمدللہ. یہ مساجد جیسی یہ ساری سیڑھیاں تو ہیں. تو کتنا بڑا درجہ بلند ہوگا ان ائمہ کا, ان اماموں کا, الحمدللہ ان علماء کرام کا, جو اتنا دل انسانوں کے موتے ہیں, اور دلوں کو زندہ کرتے ہیں محبت کے ساتھ. لوگوں کے پریشان حال ہوتا ہے, کہتے ہیں حضرت یہ بتائیے امام صاحب ہمیں یہ مسئلہ دیں, اور امام بیٹھ جاتا ہے اسی جگہ مسجد کے کونے میں, اس کے ساتھ مسئلے کو پورا کرتا ہے, اپنے علم کے ذریعے کو سمجھاتا ہے. مجھے بتائیں کیا مقام ہوگا اس امام کا, اللہ نے کیسا نوازا ہے, اس کے پاس نعمت اللہ نے دی, کرتے ہیں لوگ الحمدللہ. آج بھی ماشاءاللہ ایسے خوبصورت سے امام ہیں, کسی عیادت کے لیے بھی جاتے ہیں, پوچھنے بھی جاتے ہیں الحمدللہ. کتنی تواضع ہے اللہ کے فضل سے. بڑے بڑے مسجد کے اماموں نے کی بیماری دیکھا, اس کو پوچھنے چلے گئے, پوچھاتے ہیں جا کے, دروازے پہ چلے جاتے ہیں, آواز مارتے ہیں. کتنے بلند کرتے ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو, کتنے درجوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے ایسے انسانوں کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کاؤنسلنگ, یہ کاؤنسلنگ جو ہم کہتے ہیں جس سے 1000 لوگ جا کے اتنے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں, وہ یہ کاؤنسلنگ تو اسلام کا بیسک چیز ہے کہ کسی کے دل کو آدمی محبت سے نوازتے. میرے بھائی الحمدللہ عبادات ہم کرتے ہیں, لیکن کامیابی اس عبادت پہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کی بہت کم آج توجہ رہے گی ہماری, بہت, یعنی مائنس سمجھ لیں. کہ بھی آپ کسی کی تعریف سنیں گے تو یہ تو کہیں گے اتنا اس نے اتنا باتیں بہت, لیکن کوئی آدمی اس کی طرف کوئی نہیں آتا کہ اس کی تعریف, یہ بڑا نیک انسان ہے ماشاءاللہ, اس سے تو بڑی مدد کرتا ہے لوگوں کی, بڑی
کچھ اس طرف ہم جاتے ہیں، اس کو تو ہم لفٹ ہی نہیں کراتے، وہ کام بھی ہے، کوئی چیز ہے بلکہ اس کو بیوقوف ہیں، وقت ضائع کرتا پھرتا ہے، بیٹھے ہوئے کم کرے، دکان شکان اپنے کرے، کیا بکواس کرتا پھرتا ہے لوگوں کے پیچھے، لوگوں کے کاموں کو دخل دے رہے ہیں، ہم اس کو یہی کہتے ہیں. دیکھیے زمین ہے، یہاں سے دیکھیں کیسے مثال ساری چیز میں نے کہا نا، منبع اخلاق ہے زمین. زمین تو بننا ہے، مٹی تو بننا ہے، مٹی تو بننا ہے. جب تک مٹی آدمی بنے گا نا کچھ کام نہیں کرے. نرمی اخلاق کا درجہ، نرمی تو دیکھیں نا، مٹی کے اندر نرمی کتنی ہے مجھے بتائیں. کس قدر گداز ہے مٹی میں، کس قدر نرمی ہے، کس قدر شفقت ہے اس مٹی کے اندر. یہ مومن کی شان ہے، کیوں ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. ہم مٹی سے الگ کیوں ہو گئے؟ اپنی اصلیت کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ کمتر نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہم اسلام سے گھبراتے ہیں، نہ مٹی بن جائے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک شخص بدو جو پیشاب کرنے لگا مسجد میں، تو صحابہ بھاگے، اس کو ڈانٹ پٹ کرنے لگے تو یہ بدتمیزی کرے. نبی نے فرمایا خبردار سے کچھ نہ کہو، نرمی اختیار کرو، تمہیں نرمی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. پانی سے مسجد کو دھو دو، کیا فرق پڑتا ہے. سبحان اللہ، کیا بلند نرمی. آج ہم نرم ہوں گے لوگوں کے ساتھ، اللہ بہت پسند کرتا ہے نرمی کو، تو کل اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے. سختی سے معاملہ حل نہیں ہوتا. قرآن میں نبی ایک نے تعریف فرمائی کہ ہم نے آپ کو سخت روح پیدا نہیں فرمایا، لیکن نرم مزاج پیدا فرمایا، نہ کوئی آپ کے پاس آتا ہی نہ. یہ تعریف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی صفات میں ہے سب سے بڑی چیز نرمی تھی. کہاں گئی یہ سب چیزیں؟ کیونکہ ہم مٹی نہیں سمجھتے نا اپنے آپ کو. ہم تو بہت اپنے آپ کو پنے کہاں سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے، پنے کہاں سمجھتے ہیں. دیکھیں مٹی ہے، اور سب سے بڑی چیز مٹی کے اندر دیکھیں جو کمال اخلاق ہے، بلند ترین جو حقیقت میں انسان جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جس کے بارے میں اللہ پاک نے کہا کہ اللہ کی جو محبوبین ہیں ان کا رتبہ ہی اسی پر بنتا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ تواضع، ہمبلنس. دیٹس گریٹ تھنگ. یہ منتہا ہے ایمان والوں کی، اعلیٰ درجہ ہے. حق ساری کے سے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اعلیٰ درجے پہ، اعلیٰ علم کے درجے پر اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گے تواضع کرنے والوں. یہ جو بھی ہمارے ہیں نا، یہ خاندان، یہ لکھنا چودھری اور یہ اور فلاں، یہ سید فاروقی صدیقی، یہ سب جو ٹائٹل ہیں، اس کی بلندی کے لیے نہیں ہے، یہ شناخت کے لیے ہے. بھئی اس آدمی اس سے کام کرتا ہے، اس میں ترقی نہیں ہے. اللہ اس میں ترقی نہیں ہے، ہم اس پہ چلتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ایک فرقے سے دوسرا فرقہ شادی نہیں کرتا، رشتہ ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ وہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہوگی شادی. آپ یہ ہیں تو شادی ہوگی، یہ نہیں تو یہ نہیں ہوگی. تکبر کی انتہا ہے. اتنا ملاپ آپس میں مسلمان نہیں کر رہے کہ یہ اس فرقے سے ہے، میں اس فرقے سے ہوں، میں سید ہوں، یہ سید نہیں ہے، میں فلاں ہوں، یہ فلاں نہیں ہے، میں خان ہوں، یہ نہیں، میں چودھری یہ نہیں ہے. ہر جگہ پہ جو بنے ہوں گے ٹرائبس میں، سب کے نام تو نہیں آتے، لیکن یہ حدیں ہم نے خود قائم کر دی. ٹھیک ہے، یہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن نے وضاح کیا کہ یہ تو ایک پہچان ہے کہ بھئی آپ اس سے چل رہے ہیں، آپ یہ آپ کی نسل ہے. ایک کمال نہیں ہے. یہ کمال جو کس چیز میں ہے، وہ تواضع کے اندر ہے، بلندی اس کے اندر ہے، بلندی تواضع میں ہے. تواضع کے مقابلے میں لفظ جو آتا ہے وہ دیکھیں دونوں، وہ کیا ہے؟ کبر ہے. کبر انتہائی، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، بس کفر کے نزدیکی ہے تو سمجھے. اور تواضع سے اونچی کوئی بلندی کوئی نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی بلندی نہیں ہے. انسان تواضع اختیار کر لے. اندازہ لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ایک بار تشریف رکھتے تو ایک حبشی پھر رہا تھا بیچارہ، چیچک سمجھتے ہیں، اسمال پاکس ہوتی ہے، اس میں خون نکلتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں ہاتھ میں بھی، منہ پہ بھی، جسم پہ بھی. اب وہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ عربوں میں دستور ہے تو وہ بچھا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خان پورا اس میں کھانا رکھ دیتے ہیں، پھر اسی خانے میں بیٹھ کے سب کھاتے ہیں. یہ دستور ہے عربوں کا پرانا. اب وہ جہاں بھی جا رہا ہے اس کو لوگ ہٹا رہے ہیں، گھنا رہی ہے لوگوں کو، خون نکل رہا ہے، ہاتھ میں زخم آئے ہوئے ہیں، مکھی بیٹھ رہی ہیں، اور بیچارہ ویسے حبشی تھا.
سرکار نے اشارہ فرمایا تالے نہ میرے ساتھ آ کے کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے تو سبحان اللہ میرے ساتھ آ کے کھانا کیوں نہیں کھاتا تو بندے اس زخم نے تو تجھے اللہ نے تجھے زخم دی اس سے تو نے ہزاروں کے تکبر کو دور کر دیا ہے سبحان اللہ کیا تعریف فرمائی اللہ کے نبی نے اس کی کھانا کھلایا اس نے بٹھا کے تواضع ہے آپ یہ دیکھیں اور پھر ان کے غلاموں کی تواضع کیا ہوگی مجھے آپ بتائیں اور ہمارا کیا حال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب کہتے تو پھر ہم فاروقی ہیں ان کے خون سے اس سے کوئی نہیں بنتا وہ کہاں ہے میاں فاروقی صاحب تواضع کی طرح آپ کی تواضع دکھائیں ہمیں اس طرف کیوں جاتے ہیں پڑھنے کھانے یہ اصل میں آپ اس خون کا اثر کیا ہے آپ میں یہ تو بتائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت بڑا اونچا وقت تھا آپ کا دونوں لحاظ سے روحانی لحاظ سے بلندی پہ ہوتا ہے جب آدمی ایسا انسان جا رہا ہوتا ہے کیونکہ انتہا ہوئی ہوتی ہے نا اس کی بلندی کی آخری سٹیج پہ ہوتا ہے سب کچھ کر چکا ہوتا ہے اور دنیاوی انداز پہ امیر المومنین ہے آدھی دنیا ان کے اندر ہے رول کر لیں اس کو اور اس دنیا سے جا رہے ہیں سبحان اللہ مسجد نبی ہے بیٹا ہے عبداللہ گود میں سر ہے تو کہتے ہیں کہ بیٹا عبداللہ کہتا جی والد صاحب کہتے ہیں میرا چہرہ یہاں سے اٹھاؤ کوئی چٹائی بھی نہ کچھ نہ ہو میری داڑھی اور چہرے کو مٹی میں رکھ دے وہ نہیں کر سکے انہوں نے گودی سے نکال کے آپ کا سر مبارک جو تھا اپنے زانوں پہ رکھ لیا پھر فرمایا عبداللہ میں تجھے کہتا ہوں کہ میرا چہرہ جو ہے وہ مٹی پہ رکھ دے داڑھی کو مٹی پہ بچھا دے تب تو کرنا پڑا ان کو کہاں گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وہ بشارتیں وہ شان وہ شوقت نبی پاک کے ساتھ زمانہ کتنا زمانہ تھا یعنی ایک بات مجھے اور یاد آ گئی آپ کی سبحان اللہ سنیں کہتے ہیں کہ حضرت عمر دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کچھ عرصے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عمر کی ایک دعا قبول فرما لینا کہ جو وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے گزارا ہے اس کا تو حساب لے لینا سبحان اللہ ظاہر ہے تو اس وقت تھا تو کہتا اس کا تو حساب لے لینا نہیں اس کے بعد جو وقت گزرا ہے تم مجھ سے سودا کر لیں مجھے اجر نہیں چاہیے لیکن مجھے حساب بھی نہ لینا مجھ سے کتنی نیکی ہوں گی اس کا اجر نہیں مجھے چاہیے جو میں نے کچھ کیا لیکن میں اتنا خطرہ ہے مجھے اتنا خطرہ ہے کہ مجھ سے حساب نہ لینا یہ سودا کر لیتا ہوں مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جہاں مطلب جس کی بشارت بھی ہے اور جس کے انتظار بھی کہاں ہو رہا ہے پہلوئے محبوب کے اندر ماشاءاللہ تشریف لے جا رہے ہیں ساری دنیا کے جو بھی آئیں گے آپ کو سلام کرنے عمر کے پاس ضرور آئیں گے قیامت تک کیسا مقام ہے آپ بتائیں کوئی بھی جو آپ کے پاس جائے گا سلام کرنے تو غلام کے پاس ضرور آ کے کھڑا ہوگا سلام کرنے کے لیے کوئی ہے ایسا سوائے بدقسمت انسانوں کو تو ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہم کہہ سکتے ہیں ہر زمانے میں وہی عمر کہہ رہے ہیں کہ میرا چہرہ رکھ کے پھر کہتے ہیں چہرہ رکھ دیا تو وہ عمر کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ اگر آج بھی تو نے عمر کو نہیں بخشا اگر آج بھی تو نے عمر کو نہیں بخشا تو وہ جو عمر ہے اس کے ساتھ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہو گیا بہت ہی گھاٹے میں چلا گیا یعنی وہاں تک کے توار نہیں ہو رہا تم رضی اللہ تعالیٰ اور کہاں جان کہاں دے رہے ہیں مٹی کے اوپر کیوں بتایا جا رہا ہے کہ میں تھا ہی مٹی اور جو مٹی تھا اس کی اصلی تو پھر بلند کیونکہ جو مٹی ہو گیا تو ساری خصوصیات مٹی کی جو ہے اس میں اتر آئی اخلاقیت کوئی صحیح رہا ہی نہیں پھر تو باقی تو میرے بھائیو یہ ہے انسان کی ایک حقیقت جس پہ ہم محنت نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے سمجھتے نہیں ہیں اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں دیکھیں جب مٹی اٹھتی ہے نا جب دیکھیں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں آپ جاتے ہیں مٹی اٹھتی ہے تو کہاں پڑتی ہے آنکھوں پر منہ پر ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہٹاتے ہیں وہ مٹی وہ نہیں رہی اور جب مٹی زمین پہ ہوتی ہے ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ تنگ نہیں کر رہے جب یہ اتنی پیاری بات ہے کہ جب انسان کوشش کرتے ہیں نا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے تو لوگوں کے لیے تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے بلند ہونے کے لیے وہ غلط حرکتیں کرتا ہے لوگوں کا مال کھاتا ہے بدتمیزی کرتا ہے گالی کرتا ہے اپنا اونچا کرتا ہے ظلم کرتا ہے جس طرح مٹی اڑی آنکھ میں پڑی تو سب دھتکارتے ہیں تو اس کی اصلیت کیا ہوتی ہے کہ لوگ مجبوراً اس کی عزت کرتے ہیں
ایوری باڈی ہیٹ ہم. سب کہتے ہیں بڑا ذلیل آدمی ہے, لیکن آؤ جی بیٹھو جناب, کوئی پتہ ہے اگر ہم اس کی عزت نہیں کریں گے تو بڑا حال ہوگا. اس مٹی کی طرح ہو جاتا ہے کہ جو آنکھوں میں پڑتی ہے اس کو دھتکارتا ہے ہر آدمی, تو وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہو گیا. لیکن جو بندہ عاجزی ہو جاتا ہے, مٹی کی طرح نیچے ہوتا ہے, ہر آدمی سے بہت ہی محبت کے ساتھ ملتا ہے. نہیں یار فقیر آدمی, ہم نے اس کیا کرنا نہیں. تو بھائی ہمیں تو مٹی بننا چاہیے, لیکن یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے دوستو, یہ سارا معاملہ جو اتنا بھی ہے, میں نے بتایا نا, پورا اخلاق مٹی کے اندر ہے. جب تک ہم مٹی نہیں بنیں گے, جس طرح کہ آخر میں ہمارے پہ وہی 3 مٹی پھینکی جائیں گی. تھا بھی مٹی, آیا پیدا بھی مٹی سے, گیا بھی مٹی میں, نکلے گا بھی مٹی سے. تو تجھے چاہیے تھا پوری زندگی تو مٹی بن کے گزارتا, کیوں کرتا رہا, کیوں پھرتا رہا. تو سارے اخلاق اس میں آ جائیں گے, انسان کے اندر پہنچ جاتے ہیں. جب سب سے عاجز نے آپ کو سمجھے گا, اپنی حقیقت کو پہچان جائے گا کہ میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے سوائے مٹی کی, میں اور کچھ بھی نہیں ہوں. تو پھر تو آرام سے بیٹھے گا, ہر جگہ بیٹھ جائے گا. کسی نے سمجھے گا یہ کون ہے یا میں کون ہوں, میرا رتبہ کون ہے, میرے ڈیزگنیشن کتنا ہے, میری ایجوکیشن کتنی ہے, میں اتنا پڑھا ہوں, یہ بالکل جاہل نہیں ہے. سبحان اللہ, میں ایسے لوگ دیکھیں. خود پتا چل جائے پتہ نہیں تو اتنی ڈگریوں کا پڑھا ہوا ہے, اتنا وہ پہنچا ہوا ہے, اور فقیر بیٹھا ہے عام لوگوں کے اندر, ہم دیہات کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے. اچھی الحمدللہ, کیا ایسے نور کی بارش ہوتی ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے. دیہاتی آ رہے ہیں, بیٹھے کے ہاتھ بالکل کوئی تمیز ہی نہیں ہے کسی قسم کی, کسی قسم کا بھی کوئی چیز ایسے نہ جاتے, کوئی ڈسٹنگش ہو, کلاسیفیکیشن ہو, کوئی مطلب اس قسم کا کہ یہ وہ ہمیں کوئی بتائے, بالکل نہیں. وہی یہ چیز ہے کہ وہی وضع, وہی سب کچھ الحمدللہ. جیسے کھانے پینے کی چیز ہے کہ کسی طریقے سے کمانے کے لیے کوئی ڈگری لے لیں, کسی کوئی رتبہ مل گیا, کسی کچھ ہو گیا. کبھی بھی اس گھمنڈ میں نہ جائے انسان. سب سے بڑی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی زندگی کو دیکھ رہے ہیں, بس دیکھ رہے ہیں کیا زندگی مبارک تھی آپ کے, تواضع کی حد تھی, حد. چٹائی کو چھوڑ کے مٹی پہ بیٹھنا, اللہ اس انسان, بڑے بڑے لوگوں کو آتے ان کو چھوڑ کے سب سے کم انسان کے درجے کے ساتھ بیٹھنا, پہلے اس سے مخاطب ہونا, پہلے اس کو کھانا دینا, پہلے اس کو پوچھنا. کیوں؟ کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے انسان. یہ چیز حاصل کرنے کے لیے نہ ہم کوشش کرتے ہیں, نہ ہم محنت کرتے ہیں, نہ ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں, نہ یہ کوئی ہمارے منزل مقصود ہے, نہ تعلق نہیں ہے. ہم بھول ہی نہیں ہمارا مقصد کیا ہے. ہم بھول ہی گئے, اپنے اصلیت کو بھول گئے, کیونکہ بہت دستور ختم ہو گیا. خانقاہوں میں بیٹھنا, اللہ والوں کے پاس جا کے وہ گفتگو سننا, ان کے ساتھ ان کی خدمتیں کرنا, وہ ماحول ہی ختم ہو گئے. ایک عجیب رنگ میں دنیا چل پڑی ہے. وہ خانقاہی ماحول, وہ اللہ والے, وہ لوگ, وہ پیر جو ہوتے تھے جن کے پاس انسان جا کے وقت گزارتا تھا, صحیح اصلاح کے لیے جاتا تھا, اپنے 40 سال 30 سال میں زندگی گزارتے تھے, تو خود بخود ان پہ رنگ چڑھ جاتے. اس کے مٹی کے ساتھ بیٹھتا ہے, مٹی بننا شروع ہوتا ہے آدمی. غرور ختم ہو جاتے تھے, تکبر ختم ہو جاتے تھے, بناوٹی چیزیں ختم ہو جاتی تھیں. ہم یہ ہیں, وہ یہ ہے, ہماری زبان یہ ہے, اس کی زبان یہ ہے, یہ ہم سے نیچے ہے. وہ تو انسانی نہیں. یہ دل سے یہ بات نکال دیں, اللہ کی کتاب میں وہ انسانی نہیں کہ جس نے اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھا, کسی بھی وجہ سے, کسی بھی رتبے میں, کسی بھی حیثیت سے, کسی انسان سے اس کے دل میں اگر یہ خیال آ گیا کہ میں سے بہتر ہوں, اسی دن ختم اور برباد ہو گیا وہ شخص. یہ یاد رکھیں چیز. اللہ کی قسم, یہ جو موت ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. بے شک یہ عبادات ہماری کم ہوں گی, کچھ ہوں گی, حساب برابر اس میں ہو جائے گا معاملہ, اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ جو چیزیں یہ بڑی خطرناک ہیں. اگر یہ ہمارے پاس بنی ہوئی نا اللہ کے فضل سے, تمام منزلوں کو طے کرتے چلے جائیں گے. اس عبادت کو پکڑ لے آدمی, اس عبادت کو پکڑے, ان جگہوں کو پکڑے. اور یہ چیز جو ملتی ہے دل کی پاکی سے ملتی ہے. یہ بتا دوں, دل پاک ہوگا نا ہمارا تو مٹی بننا شروع ہو جاتا ہے آدمی. دل نرم ہو گیا, سارا جسم نرم ہو جاتا ہے. دل جھک گیا, سب چیز جھک جاتی ہے اس کی, سب چیز جھک جاتی ہے. یہ دل ایسا چیز ہے کہ یہ اکڑ گیا نا تو بس پھر سارا جسم اس کا اکڑ جاتا ہے. پیٹ بھی اکڑا, آنکھ, انگلی, ہر چیز اکڑ جاتی ہے. اور جب یہ ڈاؤن ہو گیا, جھک گیا, تو سمجھو پھر تو انسان پورا کا پورا جھک جاتا ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ جھک کیسے گیا اتنا بڑا انسان. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں
اور آپ کے پاس بھی اس لیے ہوں گی. اکابر میں ہمارے ہاں ایسے جب لوگ جاتے تھے الحمدللہ کسی کے یہاں خدمت کرنے بیعت ہونے، تو خود تھانوی رحمۃ اللہ پاس کتنے بڑے بڑے آدمی تھے، کلیکٹر تھے مجذوب ان کا نام تھا، بڑے درجے کے آدمی تھے، دنیاوی لحاظ سے بہت اونچے آدمی تھے. جیسے آج ہم کہیں کوئی بہت بڑا بلند آدمی ہوتا ہے، کلیکٹر تھے اس زمانے. اور روحانیت کے اعتبار سے اتنے عاجز کہ اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ وہ خود کہتے تھے، ان کے اشعار بڑے مشہور ہیں، بڑے خوبصورت اشعار ہیں، آپ پڑھتے ہیں سنتے بھی ہیں. بہت لاجواب خلفاء میں سے تھے ان کے، اور وہ کمال درجہ تھا. مٹی کر دیا میں حضرت کی صحبت نے، ختم کر دیا. تو تمام تھا بھائی، آدمی سمجھتا تھا کہ یہ جگہ ایسے جہاں ہم نے ہماری، جیسا میں اور آپ بیٹھے ہیں، ہم سمجھیں ہم یار کس چیز پہ کام کریں، ہماری جو چیز سمجھ میں آتے ہیں اس پہ شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ آپ کو سمجھانے ہی والا نہیں ہے کہ یہ جو اصل تو چیز یہ ہے زندگی کی دوست، یہ تو ہمارے میں ہے ہی نہیں، مفقود نہیں بالکل، تو ظاہر ایک ٹیپ ٹاپ ہے. اصل چیز کو حاصل کرو. تو پھر آدمی اس طرف چاہتے ہیں کہ اصل چیز ملتی کہاں سے ہے، یہ پھر جا کے اللہ والوں کی تلاش کرتا ہے. مجلس ذکر کی اہمیت نصیب ہوتی ہے، ذکر کا کوئی پتہ چلتا ہے ذکر کیا چیز ہے، ذکر سے کیا ملتا ہے، پھر آدمی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. تو کم از کم انسان ایک ہفتے میں ایک ہی دفعہ روٹین بنا لے تو انشاءاللہ وہ بھی رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے انسان کا. ایسی بات نہیں، خالی نہیں جاتا. کبھی بھی اللہ والے کی ذکر کی مجلس سے انسان خالی اٹھے گا ہی نہیں. سوچ لیں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ تمہیں خالی نہیں بھیجوں گا وہاں سے، لے کی جاتا. ہاں لیکن وہ تماشبین لوگ ہیں بس، وہ جن کے سمجھ میں یہ چیز پہ دل نہیں کرتا ہمارا، یہ فلاں نہیں ہوتا، تسبیح ہم سے نہیں چلتی، ہمارا ہاتھ ہی نہیں ہوتا ہمارا فلاں، وہ ہیں شیاطین کے نغے میں آدمی ہوتے ہیں چکر میں. اس کا اصول تو صرف یہ ہے کہ جہاں آپ جس مجلس میں گئے شیخ بنائے، آنکھ بند کر کے اس کام پہ چل، دل سے نہیں چلنا. دل کے حکم پہ آدمی پھر نہیں چلتا، دل تو دے دیا ہم نے، پھر شیخ کے حکم پہ چلتا ہے آدمی. ہم سے تصویر نہیں ہو رہی، ہم سے تصویر چل نہیں سکتے، ہم سوچتے ہیں ہم یہ کام کر لیں، ہم کہتے ہیں دروشی پڑھ لیں، ہم کہتے ہیں فلاں کام کر لیں. ساری عبادات ہیں، لیکن ایک اس نے آپ، جس طرح آپ پوری آپ کیمسٹ کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں تو کتنی دوائیں ہوتی ہیں یہاں پہ، گن سکتے ہیں؟ فارمیسٹ بیٹھے بتا دیں مجھے، میں اب جا کے کھڑا ہو جاؤں کسی ایک دکان کے آگے ڈربی اسٹریٹ میں دیکھوں دکان کیمسٹ کی دواؤں کی، گن سکتا ہوں میں دوائیوں کو. پین کلر ہی آپ کو ہزاروں نظر آ جائیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ مجھے بتائیں. تو پھر پین کلر وہی کام کرے گا جو ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے گا. آپ ان ہزاروں سے جا کر پرسکرپشن دیں گے، وہ نکال کے بوتل آپ کو دے دے گا، آپ صحیح ہو جائیں گے. یہی بالکل روحانیت اور جسمانی چلتا ہے معاملہ اس طرح. اور جب آدمی اپنی مارنے شروع کر دیتا ہے، میرا دل کرتا ہے جی میں یہ کر لوں، اور سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان اس کو لٹو دے بنا رہا ہے، اور اس نے نہ ادھر کر رہا ہے نہ ادھر کر رہا ہے، یہ گیا کام سے. بس اس نے آپ کے شیخ نے کہہ دیا کہ آپ نے صرف 10 دفعہ اللہ اللہ کرنا ہے صبح، بس ختم. یہ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہا ہے، میرے دل بس میں یہ کر رہا ہے، بس گیا وہ تو گیا کام پہ. مقصود اللہ ہے، یاد رکھیں. مقصود کیا ہے؟ رضا حق ہے. اگر آپ کے ایک آسان طریقے سے مل رہے تو آپ اپنے آپ کو دشواری میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ تعلیم فرماتے کہ جب تجھے ایک چیز آسان مل رہی ہے تو تو کیوں مشکلات میں جا رہا ہے؟ نہیں میرا دل کرتا ہے فلاں بھی پڑھ لوں، فل منزلی پڑھ لوں، اور میں یہ دارالخراج بھی پڑھ لوں، میں دروشی اتنا پڑھ لوں. کر لے جو کچھ تو اپنے حساب کا. ہم تو چاہتے ہیں تجھے ایک آسان طریقے سے مل جائے، تو اگر تو مقصود کچھ اور سمجھتا ہے وہ نہیں ہے. کسی کو کسی، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کسی کو کسی طریقے سے وصول اللہ ہوتا ہے، کسی کو کسی طریقے سے وصول ہوتا ہے. تو طریقہ مقصود نہیں ہے، مقصود رضا حق ہے. سبحان اللہ، یہ اللہ والوں کی باتیں، یہ میرے حضرت کا فرمان ہے. میں تو سنا ہے کیا خوبصورت بات کی ہے. اور تمنا کرنا فرماتے تھے کہ تمنا کرنا ہے یہ ہو جائے وہ ہو جائے. فرمایا یہ تجویز ہے اور یہ ادب طریق کے خلاف ہے. فنائیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو فنا کر دو اللہ کی بات میں، اللہ کے حوالے کر دو، بس ختم. ملے یا نہ ملے اللہ کے حوالے کر دو، بس ختم. اس کا نام طریقت ہے. تو جب جہاں یہ ملتا ہے تو پھر اخلاق سنورتے ہیں، انسان مٹی بنتا ہے الحمدللہ. پھر عبادت کی چاشنی شروع ہوتی ہیں. جب اخلاق بنتا ہے، ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بہترین عبادت کی لذت جو ہوتی ہے وہ اس وقت ملتی ہے انسان کو جب با اخلاق ہو جائے. اگر آپ اسی نماز کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اسی تلاوت قرآن کا مزہ لینا چاہتے ہیں، انہی حج اور عمروں کا مزہ لینا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کو بلند کر دیں، ایسا لطف آئے گا کہ لطف ہی آ جائے گا آپ کو.
زندگی پر وہ آپ کو برا نہیں بولے گا انشاءاللہ، نہ وہ حج بولے گا، نہ وہ تلاوت قرآن بولے گی، ایسی زندگی دے گی آپ کو الحمدللہ خیال میں۔ تو ہمارے اخلاق کو اچھے چاہیے دوستو، اور اس کے لیے کیا ہے؟ دلوں کو زندہ کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو پاک کرو، اچھی محفلوں کو اختیار کرو، اور جب جس محفل سے کوئی شیخ آپ کو کوئی وصیت اس پہ اسٹک ہو جاؤ، اپنی باتوں پہ مت جاؤ، اپنے نفس مت جاؤ، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں فرق بالکل کچھ نہیں، بس پورا اسٹریٹ فارورڈ چلتے رہو اس لائن پر سیدھا، اپنے آنکھ بند کر کے، مزہ آئے یا نہ آئے، دل کرے یا نہ کرے، لطف آئے یا آنا ہے، طبیعت مانے یا نہ مانے، محسوس کرے نہ مانے، لیکن گارنٹی دیتے ہیں اللہ والے کہ اس راستے سے تو اللہ تک پہنچ جائے گا، ختم مشکل، اور میں کیا چاہیے۔ ایک دو میں نے اپنے حضرت کو لکھ دیا نئے نئے اس شوق کے اندر، میں حضرت میری مرید ہیں اور ان کو تو بڑے کشف شروع ہو گئے ہیں، ان کو بڑی کرامات لن شروع کر دی، مریدوں میں شروع ہو گئی، اور میں شیخ تھا سٹارٹ کے زمانے میں، ہمارے مریدوں میں کشف شروع ہو گئے، تو میں وہ یہ بتا رہا ہے، بالکل صحیح باتیں بتا رہے ہیں، وہ فلاں وہ بتا رہا ہے، میں بڑا گھبرایا کہ یار تو شیخ ہے اور کشف ان کو ہو رہے ہیں، یہ کیا مطلب؟ یہی تھا نا نئے نئے ہوتے جب آدمی، جیسے نئے نئے فارغ ہوتے ہیں جو علم سے، تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا، علماء کرام بھی یہی کرتے ہیں، یہ فتویٰ وہ فتویٰ، ہم بھی جب صوفی حضرات بھی جب نئے نئے ہوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ کشف ہی شاسی چیز، اب ان کو کشف ہو رہے ہیں، وہ بیٹھ رہے ہیں میرے ساتھ مراقبے میں، مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا، میں نے اپنے حضرت کو لکھ دیا، میں حضرت فلاں آدمی ہے، اس کو یہ کچھ ہو رہا ہے، اس کو تو یہ زیارت ہو رہی ہے، اور آپ کی بھی زیارت ہوگی، وہ صحیح بتا رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہو رہا، ایک ہی فکرہ لکھا، سبحان اللہ، اللہ کیا یہ کہتے ہیں مجھے، کیا یہ کام ہے کہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے؟ اور تیری حیثیت کیا تھی؟ سبحان اللہ، یہ آگے میں اپنے طرف سے جوڑ رہا ہوں نا، تو اتنا شاہ دیا کہ کیا یہ تیرے لیے کام ہے کہ تو اللہ کا نام لے رہا ہے؟ اگر ان کو کشف ہو رہا تھا، لیکن نام تو اللہ کا لے رہا ہے، بلند پھر بھی تو ہے، کشف والا بلند نہیں ہوتا، دل کے ساتھ صدق کے ساتھ جب تم کشف تیرے وجہ سے تو ہو رہا ہے، ان کو پھنس گیا، پھنس تو یہی ہے، نام تو اللہ کا لے رہا ہے، اثروں پہ جا رہا ہے، تو تیری کیا حالت ہوگی؟ اگر پوشیدہ رکھا ہے اللہ پر تو پوشیدہ رہنے دو، شیخ پھر بھی شیخ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا زمانہ تھا، تو خیر گزر گئے، ہم جیسے ڈبے بیٹھے ہیں آپ کو سامنے، تو کس قسم کے کمال لوگ تھے الحمدللہ، ایک ہی سطر کے اندر مزاج درست کر دیا میرا زندگی بھر کے لیے، تصور بھی نہیں ہوتا بھی اس کے بعد کبھی کشف ہو یا خواب و کرامات، دنیا آگے بتاتی، اپنی مرید بتاتے ہیں، ہم سب الحمدللہ بڑے سکون سے سنتے ہیں، بڑے جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں، کبھی موازنہ نہیں کہ شاید میں کمتر ہو گیا، کبھی نہیں، اب پتہ چل گیا اس بات، ایک ہی فکر نے اصلاح کر دی۔ اس نیت کے ساتھ شیخ کے پاس جانا چاہیے مریدوں کو، کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے، تو میں الحمدللہ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں ساری باتیں، ورنہ اور تو کوئی مقصود نہیں تھا میری بات کرنے کا۔ تو یہ وجہ یہ ہے، یہ ذکر کا مطلب بھی سمجھا کریں، کسی اللہ کے پاس اس کو بھی سمجھیں، نہ کوئی ہم پیر بننے ہیں، نہ کوئی ہم خلیفہ بننے ہیں، نہ یہ ہم کوئی رتبے لینے ہیں، نہ ہم کشف کرام کر لینے ہیں، ہمیں ایک ہی چیز کے لیے ہیں، رسول اللہ، اپنے رب کو پالیں، ہم بس اس کی تلاش میں ہیں، انہیں ذریعوں کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، بس اس کی تلاش میں اندھا دھن اس کو تلاش کرتے رہیں، اور جو ہمیں بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لیں، انشاءاللہ پیچھے سے یہ بشارت آ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بس اس طرح تم کر لو گے انشاءاللہ خالی نہیں جاؤ گے، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ جو ہلے اپنی جگہوں سے ہم یہ کر لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں اس سلسلے کی۔ بہرحال مختصر یہ، اللہ تعالی ہمارے اخلاق کو بلند کرے، مٹی والی اصلاحات ہمارے پیدا فرمائے، اس کی طرف ہم توجہ دیں کہ یہ بہت آسان اور بڑا اونچا راستہ ہے اخلاق بلند کر لینا اپنے آپ۔ کبھی انسان کسی کے دل میں یہ سوچیں کہ ہم نے ہمارے سے کسی کو فائدہ کیا پہنچا ہے، بس ایک تھیلے کا بھی فائدہ پہنچ جائے، زبان سے پہنچ جائے، اس دن کو بہترین دن سمجھے۔ اتنا مجھے مزہ آتا ہے، خود میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی آدمی مجھ سے راستہ پوچھتا ہے کہ جی فلاں گلی کدھر ہے، تو میرا دل کرتا ہے اس کو میں گلی میں لے کے گھوموں، بتاؤں، کچھ چھوڑ کے ہوں، اپنا کام چھوڑ کے، یہ راستہ ہے، کون سی مکان میں جانا ہے، یہ مکان ہے، مکان تک چھوڑنے میں دل کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے آدمی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، آپ کسی کام پہ جا رہے ہیں، کوئی آدمی آپ سے کہتے ہیں یہ راستہ کہاں ہے، اور آپ کو پتا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، چھوڑیں اپنا کام، پکڑیں انگلی پر اس کو راستہ کے پہنچا کے، کیا میں آپ بتاتا ہوں کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھے یا پیدل میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ چاہیے انسان کے لیے۔ اور پھر اس میں یہ نہیں دیکھنا کہ ہندو ہے، سکھ ہے، یہ کون ہے، نہیں، انسان ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، یہ خیال رکھیں بس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بلند کر دے تو پھر مقام بن جائے۔